بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے وعلیکم السلام۔ ساتھ ہیں سرمد عظیم صاحب، جو کہ جن سے میں نے رابطہ کیا تو اس کے بعد کافی امپریس میں خود بھی ہوا، اور مجھے تجسس تھا کہ ان کے ساتھ انٹرویو کر کے اور ان کی باتیں سن سے اپنا ایک جو ہے نالج حاصل کرنے کا، کیونکہ یہ واحد پرسنالٹی مجھے ایسی ملی کہ جن سے مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں تم اب 1 لاکھ نہیں، تم 1 کروڑ روپیہ کماؤ گے، اور میں تمہیں کیسے کمانا ہے، میں تمہیں کھینچ کے انگلی پکڑ کے لے کے جاؤں گا کہ تم کماؤ گے۔ تو میں سر آپ کو ویلکم کہتا ہوں، اور شکریہ، آپ نے بہت بہت ٹائم دیا۔ وعلیکم السلام اور بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا۔ ہاں، تو رحمان سلسلہ یہی ہے کہ ہم جو ہے یہی سوچ رہے تھے کہ ہم کمائیں کیسے، کیسے کمانا شروع کر رہے ہیں اور کب کمائیں گے۔ انہی سوالوں کے اندر الجھ کے ہم اپنا سارا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، ہم کمانا اسٹارٹ نہیں کرتے۔ میں اپنی جرنی تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں جب گلف سے واپس آیا تو میرے ایک مینٹور ہیں ڈاکٹر شکیل حیدر، تو انہوں نے مجھے میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں مزہ نہیں آ رہا، مجھے کمانے کے لیے کوئی اچھے آپشن نہیں ہے، تو مجھے یہ پرابلم ہے، ڈاکٹر صاحب بتائیں کیسے پرابلم کو دور کیا جائے۔ تو انہوں نے مجھے پرسکرائب کی میڈیسن، ایک اینٹی بایوٹک پرسکرائب کی، جس کے اینٹی بایوٹک کا نام تھا، تھوڑا سا فنی کر دیتے ہیں کہ اس اینٹی بایوٹک کا نام تھا ریحان اللہ والا۔ تو میں نے وہ میڈیسن نہیں لی، میں نے وہ میڈیسن نہیں لی، اور میں اپنی شکایت اپنے مینٹور ڈاکٹر شکیل حیدر کو کہتا رہا، تو وہ بار بار وہی مجھے پرسکرپشن کرتے رہے۔ تو ان کے انسسٹ کے اوپر آ کے میں نے جو ہے ریحان اللہ والا صاحب کی کچھ پوسٹوں کو پڑھا، اور اس کے بعد میں نے ایک وزٹ کیا، جسٹ ون وزٹ کیا سوشل میڈیا انکیوبیٹر کراچی کا، اور وہاں پہ بہت سوالات جوابات میں نے وہاں پہ علی رضا پنجوانی صاحب سے کیے، اور اس کے بعد جو ہے میں گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد میں نے جو ہے ان کے گروپس کو جوائن کیا، تو وہاں پہ میری ملاقات ریحان اللہ والا کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا نام ہے سر امیر پاپ کارن والا، ان سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے ان کے بیچ کو جوائن کیا۔ جوائن کرنے کے بعد میں ان سے کلاسز لیتا رہا، کانوا کے بارے میں نو ہاؤ مجھے وہاں سے ملی۔ تو اس کے بعد جو ہے میں نے کہا پریکٹس کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ سارا لرننگ پروسیس تھا، اور انسان ساری زندگی سیکھنے سکھانے کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے۔ تو میں نے انڈین گروپ جوائن کیے، میں نے یوٹیوب چینل کو جوائن کیا، اور تقریباً 2 مہینے میں اس پہ لگا رہا، اور پھر میں نے جناب اب یہ سمجھا کہ اب تھوڑا سا مجھے کام آ گیا ہے۔ تو یہاں پہ میں ذکر کرتا چلوں کہ میں ایک ڈیٹا انالیسس کی جاب بھی کر چکا تھا، وہاں پہ میرے مائنڈ سائنس کے جو مینٹور تھے، ان کا نام محمد ثاقب ہے، فیس بک پہ آپ ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ایک لائف چینجنگ پرسنالٹی آدمی کی ڈیولپ کرتے ہیں، اور ان کا بھی کاز سر ریحان کی طرح سے یہی ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارے اور ایک اچھی لائف گزارے۔ تو میں نے ان سے بھی رابطہ رکھا، سر امین سے بھی رابطہ رکھا، اور میں سوشل میڈیا پہ بھی کنیکشن میں رہا۔ اب یہاں سے میں شروع کرتا ہوں اپنی جرنی کو، کہ میں نے اپورک اور فائیور ورک پہ جانے کے بعد جب دیکھا کہ وہاں پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو میں ڈسارڈ نہیں ہوا، اور میں نے اپنی چیزوں کو میں نے اپنے اندر ٹٹولا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو میں نے ٹٹولنے کے بعد جو ہے مجھے اندازہ ہوا کہ میں مارکیٹنگ کر سکتا ہوں۔ تو میں ایک فوڈ اسٹریٹ پہ گیا، فوڈ اسٹریٹ پہ جا کے میں نے اپنے ورک کو شو کرنا شروع کیا۔ جو برانڈ ہے، جو برانڈڈ فرنچائز تھے یا سینٹر تھے، انہوں نے تو مجھے لفٹ بھی نہیں کرائی، ٹھیک ہے۔ تو میں وہاں پہ بھی ڈسارڈ نہیں ہوا، جیسے پیزا ہٹ ہے، مسٹر برگر وغیرہ جو ہیں، انہوں نے مجھے قطعی لفٹ نہیں کرائی، میں وہاں پہ بھی ڈسارڈ نہیں ہوا۔ میں نے چھوٹے دکانداروں کو ان کو بات چیت کرنا شروع کی، اور کبھی کسی کا لوگو ڈیزائن کر کے دیا، کسی کا بینر ڈیزائن کر کے دیا، کسی کا پوسٹر بنا کے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کانوا کے ساتھ میں جو ہے فیس بک ایڈ کی طرف بھی چلا گیا، میں نے اس کو بھی سیکھنا شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ سفر جو ہے وہ چلتا رہا، اور میرے پاس جو ہے فیس بک ایڈ کے بھی جو ہے آرڈر آنا شروع ہو گئے۔ پھر میرے جو گلف کے کانٹیکٹ تھے، میں نے ان سے رابطہ کیا، اور میں نے پھر فیس بک پیجز بنانا شروع کر دیے۔
پھر یہی سلسلہ یہاں پہ نہیں رکا، میں نے بزنس کارڈ بناتا، وزٹنگ کارڈ بنانا شروع کر دیے، میں نے سی وی بنانا شروع کر دیے، میں نے مختلف ٹیمپلیٹس کو جو ہے مختلف اور تصویروں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ پھر میں جناب جو ہے کراچی چیمبر آف کامرس پہنچ گیا، وہاں سے میں نے کام اٹھایا، لیٹر ہیڈس وغیرہ جو ہے بنانا شروع کر دیے۔ کراچی چیمبر سے تھوڑا سا اور آگے جائیں گے، آپ یقین کریں کہ میں نے اس میں دن رات ایک کیا، اور میں نے پھر جو ہے میں رات میں جاگتا تھا، سیکھتا تھا، اور دن میں اس چیز کو اپلیکیبل کرتا تھا۔ تھیوری گھر میں کرتا تھا، پریکٹیکل جا کے میں شاپس پہ کرتا تھا، میں بار شاپ پہ جاتا تھا، میں جو ہے یہ آپٹیکل میرر شاپ جو ہے ان کے اوپر گیا۔ تو شروع میں نے اپنے آپ کو فری آف کاسٹ بیچا، لیکن اب جو ہے میں اپنی قیمت لگا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ انسان اپنی قیمت جو ہے خود میں وہ کرتا ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی قیمت کیا لگاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کتنے پیسوں میں بیچتے ہیں۔ ایک عام آدمی جو ریحان صاحب کہتے ہیں کہ وہ 17 سے 25 ہزار روپے کماتا ہے، تو بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اس نے اپنی قیمت 17 سے 25 ہزار روپے کی لگا لی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں 17 سے 25 ہزار روپے نہیں کماؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لی کہ مجھے جو ہے یہ 1 لاکھ روپے بھی نہیں کمانا ہے، میں نے اس سے آگے جو ہے آگے بڑھنا ہے۔ تو آپ کو بھی یہی مشورہ ہے، اور سب کو سننے والوں کو یہی مشورہ ہے کہ اپنی قیمت لگانا شروع کریں۔ اپنی قیمت آپ کب لگا سکیں گے؟ جب آپ اسکلفل ہوں گے، جب آپ پالشڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک لرنر وے میں آ کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے فری آف کاسٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں نے بہت سارے چینلز کو جو ہے یہ ٹک ٹاک والوں کو، انسٹاگرام والوں کو جو ہے کلام پاک کی جو ان کے ایڈز ہوتے ہیں اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، پوسٹ ہوتی ہیں، وہ میں نے فری آف کاسٹ بنا کے دینا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ انہی لوگوں نے مجھے بعد میں رابطہ کر کے مختلف کلائنٹ دینا شروع کر دیے۔ میں نے اگر ایک جگہ سے پیسے نہیں کمائے تو انہی لوگوں نے مجھے، میرا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوا، اور انہوں نے دوسرے کلائنٹ جو ہے مجھے دینا شروع کر دیے۔ تو جب میں کما سکتا ہوں تو آپ لوگ بھی کما سکتے ہیں۔ جی اب آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے مجھ سے؟ سر جرنی تو آپ کی کافی ہارڈ ورکنگ ہے، جو آپ نے سٹارٹ کیا، مطلب اب اپ ورک اور فائر ورک کا کمپٹیشن دیکھ کر اس کے بعد پھر آپ نے جو اپنے لیے مارکیٹنگ کو سمجھا، جہاں سے آپ نے لوگو، بینرز، فیس بک اور ایڈ، وزٹنگ کارڈ، سی ویز جو ہے بنانا شروع کی۔ تو اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے جو ہے وہ فری آف کاسٹ پہلے مارکیٹ پلیس میں جو ہے دیکھا کہ ان کو فری آف کاسٹ آفر، پھر جو ہے انہوں نے آپ کو مطلب بنا کے دیا آپ نے پہلے، پھر انہوں نے خود ہی آپ کو جو ہے وہ کام دینا شروع کر دیا۔ تو سر اسکلز کے اوپر بات کریں گے کہ اسکل جو ہے آپ کے پاس، مطلب اسٹارٹنگ میں آپ نے جو ہے وہ مارکیٹنگ ہی رکھا تھا؟ ہاں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بولنا شاید تھوڑا سا اچھا آتا ہے، میں لوگوں کو کنونس کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے، ہمارے ہاں اس وقت ہم انٹرنیٹ سے جو ہے بہت زیادہ دور ہیں، اویئرنیس نہیں ہے۔ میں نے 10 سے 15 منٹ جا کے لوگوں کو شاپس پہ بتایا کہ اگر آپ ایک دن میں 1000 سے 1500 روپے کی یا 10,000 سے 15,000 کی سیل کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو اس طریقے سے کریں تو آپ کی سیل جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ میں نے جس جگہ پہ محسوس کیا کہ ان کو فیس بک ایڈز کی ضرورت ہے، میں نے وہاں پہ ان سے ایسی بات کی۔ جس شخص کو میں نے سوچا کہ اس چیز کی نیڈ ہے، میں پہلے ہی ان کا پروفائل دیکھ لیا کرتا تھا، میں فیس بک پہ یا گوگل پہ جا کے ان کا پروفائل چیک کر لیا کرتا تھا کہ کیا ان کا پروفائل بنا ہوا ہے، کیا ان کا لوگو بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ کرے گوگل کے اوپر انہوں نے اپنا پروفائل بنایا ہوا ہے نہیں بنایا ہوا ہے۔ آپ کو یہ سن کے بھی حیرت ہوگی کہ میں نے کئی شاپس کیپر کی دکانوں کو گوگل پہ رجسٹرڈ کروا دیا، انہی کے لیپ ٹاپ پہ، انہی کے سیل فون کے اوپر، اور اپنے پیسے اپنی جیب میں ڈالے اور گھر پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ ان کو بتایا اس کی کیا فائدے ہے۔ تو ہمارے ہاں اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ اس چیز کا یہ فائدہ ہے۔ ہر شخص کو نیڈ جو ہے وہ پیسے کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی سرے سے بھی دیکھ لیں، ہر شخص کی نیڈ جو ہے پیسے کی ہے، تو اس کو آپ کی ادائیگی کا طریقہ بتائے گا۔ آپ کا کلائنٹ سے اگر کام لینا ہے تو آپ کے پاس وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے جس کی کلائنٹ کو ضرورت ہے۔
اگر لیٹ سپوز کسی کا لوگو نہیں بنا ہوا ہے، کسی کا فیس بک پیج نہیں بنا ہوا ہے، یا کسی کا فیس بک ایڈ نہیں ہے، تو آپ اس کے ایگزامپل کے ٹیمپلیٹ اپنے ساتھ لے کے جائیں. آپ وزٹ کریں، آپ فالوور کو دیکھیں. آپ جو ہے، میں نے تو اسکول اور پرائیویٹ اسکولس کے اندر جا کے وہاں سے بھی کام لیا ہے. ٹھیک ہے، پرائیویٹ اسکول جو ہیں میں ان میں چلا گیا، میں علاقے کے ایس ایچ او کے پاس چلا گیا کہ میں ایک جو ہے قلم کا مزدور ہوں، میں جو ہے انٹرنیٹ کا مزدور ہوں، اور میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی کسی قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہوں، تو آپ مجھے لوگوں کو انٹروڈیوس کروائیں، آپ مجھے جو ہے کام دلوائیں. تو انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا، ان کے ذریعے بھی میرے پاس کام آیا. میں نے اس پوری جرنی میں یہی سیکھا ہے کہ سب کچھ آپ کے اندر ہے، آپ جتنا چاہیں گے اتنا اپنے آپ کو باہر شو کر سکتے ہیں، جتنا آپ کمانا چاہتے ہیں اتنا آپ کما سکتے ہیں. لیکن ساری چیزیں کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ اسکلفل ہوں، اور آپ کے اندر ایک پیشن ہونا چاہیے، جوش جذبہ جنون ہونا چاہیے کہ نہیں یار میں نے یہ کرنا ہے. آئی ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ، آئی ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ. جی. شور سر. سر لوگو بنانے کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگو بنانا اور بینرز اور فیس بک پوسٹ اور ایڈ جو ہیں یہ فیس بک پوسٹ تک کرتے ہیں، کہ یہ تینوں چیزیں آپ نے کینوا پر ہی کی؟ میں نے بے شک اس کو کینوا پہ کیا. لوگوں کے اندر جب مجھے کچھ لوگ ایسے ملے، زمزم سمسم وہ تھے، ان کا اسلام آباد میں ایک پروجیکٹ چل رہا تھا، تو انہوں نے تقریباً 5 پیجز کا بروشر مجھے دیا. اور جب ان کو میں نے کانواس سے چیزیں کچھ ڈیزائن کر کے دیں، تو انہوں نے سمجھ لیں کہ 60% اس کو اپروو کیا، اور 40% میں امینڈمنٹ مجھے کہی کہ ہمیں یہ چیز اس طرح سے چاہیے. اب کیونکہ گرافک ڈیزائننگ کا کورس تو میں نے نہیں کیا ہوا تھا، لیکن میں نے ان کو منع نہیں کیا. میں کیا کیا، میں نے جا کے فائبر اور اپ ورک سے جو ہے لوگوں کو جو پاکستان سے ریلیٹ کرتے تھے ان لوگوں سے میں نے رابطہ کیا، ان سے ان کے پروفائل منگوائے، پروفائل منگوا کے میں نے اب وہ کام ان کو شیئر کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو میں وہاں پہ رکا نہیں. میں نے اس کام کو اس نیٹ کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے میں نے فوراً فری لانس ہائر کر لیے. میں نے فری لانس ہائر کیے، اور اس چیز کے اندر جو بھی ریویژن تھی وہ کرا کے میں نے کلائنٹ کے سپرد کر دی. ٹھیک ہے، اب میرے پاس تقریباً جو میرے ساتھ جو ٹیم ہے وہ تقریباً 180 افراد کی ٹیم ہے. 180 پلس لوگ جو ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ اگر ایک شخص کے پاس ایک اسکل بھی ہے تو میں آلریڈی 180 اسکلز کا مالک ہوں. ٹھیک ہے، میں جی آلریڈی سر. 180 اسکلز کا مالک ہوں. میں نے ایس سی او کرنے والوں کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے، میں نے ایس سی او کرنے والوں کو پکڑا، میں نے کانٹینٹ رائٹر کو پکڑا، میں نے اور دیگر چیزوں کو. تو یعنی کہ جو کام مجھے نہیں آتا تھا تو میں اس کو سیکھنے کے انتظار میں نہیں بیٹھا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے اس کام کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی. مجھے جب جب ٹائم ملتا ہے تو میں کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنے کے اندر اپنے آپ کو لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے ٹاسک دیا ہوا اپنے آپ کو. سر ریحان کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خامخائی کے غریب ہیں، اور اس میں نو ڈاؤٹ 100% وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم لوگ خامخائی کے غریب ہیں. ہم لوگ پردیس میں جاتے ہیں، ہم لوگ نوکریاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے باس خود کیوں نہیں بنتے؟ ہم اپنے باس کیوں نہیں بنتے؟ ہم اس وجہ سے نہیں بنتے کہ ہمارے پاس کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہے، ہمارے پاس اسکلز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا ہم کسی بھی کام کو جو ہے وہ پازیٹیو نہیں لیتے، ہم جسٹ فار انجوائمنٹ لیتے ہیں. ہم اگر اپنے ایک کام میں کسی اسکلز کے اندر اپنے آپ کو پالش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو نو ڈاؤٹ ہر شخص کما سکتا ہے. میری نومبر کی ارننگ جو ہے وہ 1,50,000 سے زیادہ کی ہے. اگر میں کھل کے بتاؤں گا تو میرے لیے بہت ساری ٹربل آ جائیں گی، اس لیے کھل کے نہیں بول رہا ہوں کہ میں کتنا ارن کر چکا ہوں. اور ابھی یہ دسمبر شروع ہوا ہے تو اس کے اندر بھی، ٹھیک ہے، آج 3-4 تاریخ جو بھی ہے، اس کے اندر بھی میرے پاس 80,000 سے زیادہ کا کام موجود ہے جو مجھے 7 دسمبر کو کمپلیٹ کر کے دینا ہے، اور میں اور میری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مجھے چھوٹے پروجیکٹ ملتے ہیں میں وہ بھی لے لیتا ہوں. مجھے کوئی ایسا پروجیکٹ ملتا ہے جس میں مجھے پیسے نہیں آئیں گے میں وہ بھی لے لیتا ہوں، میں وہ بھی کر دیتا ہوں. میں اپنے جو میں نے اسٹاف رکھا ہوا ہے اگر ان کو اپنی جیب سے پیڈ کرنا ہوتا ہے تو میں اپنی جیب سے پیڈ کر دیتا ہوں. مجھے پتا ہے میں ایک کام آج کسی کا فری کر کے دے رہا ہوں تو سیکنڈ ٹائم اس نے مجھ سے دوبارہ رجوع کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. ارننگ تو پھر میں نکال لوں گا، آپ نے جو ابھی بتائی ہے میں اس کو کیلکولیٹ کر لیتا ہوں کہ منتھلی کہاں پہ جا رہی ہے.
हाँ देख लें, आप देख लें कि अभी 7 दिसंबर को खाली मैं अगर 80K कमा रहा हूँ तो फिर आप समझ लेंगे अभी तो बहुत पूरा दिसंबर बाकी है। आज सर 4 दिसंबर तक 80 हो चुका है, तो इसको फिर 30 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पिछले महीने को तो मेरे ख्याल 7-8 गुना क्रॉस कर जाएगी। हाँ मेरे पास यही है कि मेरे पास अब जो है नो टाइम टू डाई, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। ठीक है। मैंने अपने सो मैंने अपने सोने का भी एक पीरियड रखा हुआ है कि मुझे इतने घंटे सोना है। ठीक है। प्रॉब्लम मेरे साथ भी आती है कि ठीक है, लाइट की जो प्रॉब्लम आती है, शोर की प्रॉब्लम आती है, स्पेस की प्रॉब्लम आती है। तो उन सब चीजों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ, लेकिन रुकना नहीं है। लेकिन रुकना नहीं है। जी जी। जी, तो रुकना नहीं है। तो मैंने, मेरे एक माइंड साइंस के टीचर हैं, अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, मोहम्मद साकिब, फेसबुक पे आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीजें उनसे सीखी। जैसे मैं जिक्र करता हूँ अपने जो टीम को बताता रहता हूँ कि जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाएं तो उसको पहले यस मूड में लेके आएं। ठीक है। उससे कुछ बातें ऐसी करें कि जिनका हर जो सवाल का जवाब आपके वो यस मूड में करे। जब वो 3 से 4 बातों का जवाब यस मूड में आपको दे देता है तो उसके बाद अपनी अर्जी, एप्लीकेशन या अपनी सर्विसेज उसके सामने लेके आए तो वो नो नहीं करेगा। अगर उसके पास वो सब चीजें मौजूद भी होंगी तो उसको कहेगा आपको कि आप इसको जरा बेटर करके दे दें। अभी परसों मेरे पास एक क्लाइंट आया जिनका यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है, जिनकी मुख्तलिफ चीजें बनी हुई हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे इसमें क्या और ज्यादा इजाफा कर सकते हैं, आप मुझे वो करके दें। ठीक है। और मैं बहुत मसरूफ होता हूँ, मुझे सिर्फ 2 लाइनों में बात मुझसे आप किया कीजिए। तो मैंने 2 लाइनों का जवाब सिर्फ ओ और के में दिया। ठीक है। ओ और के में दिया। उसके बाद कल रात को उनके मुख्तलिफ चीजों को क्रिएट करने के बाद वो उनको मैंने सेंड किया है। तो आज उनका फोन मेरे पास आ गया कि मैं आपके काम से मुतासिर हुआ हूँ और मैं अपना सारा काम आपको ट्रांसफर करूंगा। तो मैंने फिर उनका ही जवाब जो है, जो 2 लफ्जों में दिया, वेलकम। ठीक है। उससे आगे मैंने कोई बात नहीं की। हमें क्लाइंट के मूड को समझना पड़ता है, क्लाइंट क्या चाह रहा है, वो किस कैलिबर का है। ठीक है। तो हमें हम उससे हमको चाहिए कि हम उससे ऐसी ही बात करें जिसका वो है। आप जिस वक्त क्लाइंट के मूड को समझ के काम करना शुरू कर देंगे तो सक्सेस आपके साथ साथ है। ठीक है। कुछ लोगों को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, कुछ को देर से मिलती है। और जिनको नहीं मिलती है इसका मतलब यही है कि उन्होंने जो है सक्सेस के पीछे चले ही नहीं है, उन्होंने अपने आप को स्किलफुल किया ही नहीं है। ठीक है। तो इस नेट की दुनिया में आके ये जर्नी कानवा, फाइवर या अपवर्क कोई खत्म नहीं होती। अभी तो बहुत मंजिलें हैं, अभी तो मंजिलें बहुत हैं, और मैं मंजिलों के पीछे नहीं भागूंगा, मुझे मंजिलों को अपने पीछे भगाना है। ठीक है। मैं मंजिलों से आगे आना चाहता हूँ। ठीक है। मैंने कोई भी टास्क अपने आप को नहीं दिया है। मैंने हर महीने जो है प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैंने प्लस नहीं करना है तो मल्टीप्लाई करना है। जी। बिल्कुल। सर इसके बाद आपने एड्स की बात की है, तो एड्स का जो है, आप फेसबुक एड्स की बात कर रहे हैं जो फेसबुक पे चलते हैं, यहाँ आगे पीछे बिल, जो पे आ रहे होते हैं, या जो बिल, आप वैसे जो बना कैनवा पे बनाने की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको कैनवा के जरिए मैं फेसबुक एड्स की बात कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम एड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। कि मैंने जो है फेसबुक एड्स को भी जो है कानवा पर ही डिजाइन किया, मैंने इंस्टाग्राम के एड्स को कानवा पर डिजाइन किया। ठीक है। और कुछ ऑर्डर्स मेरे पास ऐसे आए, वो इंशाल्लाह शेयर करूंगा मैं आपके पास, कि उनको जो है एड जो है 30 मिनट की, 30 सेकंड की वीडियो की शक्ल में चाहिए थे। ठीक है। तो मैंने उनको बिल्कुल। कहा कि अगर वो वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे देना चाहते हैं तो वो मुझे रिकॉर्ड करके दे दें, वरना कंटेंट मुझे दे दें। ठीक है। और जिस लैंग्वेज में उनको चाहिए, ठीक है, जिस लहजे में चाहिए। तो क्योंकि मेरे पास 180 अफराद जो बहुत ज्यादा स्किल्ड थे, उनकी टीम मौजूद थी। ठीक है। मैंने 10 आदमियों में काम डिवाइड किया और 10 के 10 जो है वीडियो बना के उनको ऑडियो। अजान जी अजान बोलिए। हो जाए फिर, अजान ओके हो जाए फिर ओके कंटिन्यू। ओके 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 ओके।
جی سر کنٹینیو کریں. تو بس یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا. ابھی میں نے ہائی کورٹ کی ایک الیکشن کمپین کو جو ہے وہ پورا کور کیا. اس میں بھی مجھے اچھی خاصی ارننگ ہوئی. اور میں نے اپ ورک اور فائیور کو جو ہے وہاں سے انگریز کلائنٹ لینے کے بجائے میں نے عربیوں کو زیادہ ٹارگیٹ کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے گلف میں اپنی مارکیٹ بنانا شروع کر دی. تو گلف سے مجھے مختلف آرڈرز وغیرہ آنا شروع ہو گئے. بات یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کو خود ٹارگیٹ دینا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا بننا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اتنی اسکل، وہی ریپیٹ کروں گا، اتنی اسکل ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی جگہ پہ بھی اپنے آپ کو سیل کرنے کے لیے جائیں تو اگر آپ کا ایک کارڈ، ایک اسکل کام نہیں کر رہی تو آپ کی دوسری اسکل کام میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اگر 10 اسکلس کو ریجیکٹ کرے گا تو 11ویں پہ آ کے یس بول دے گا. تو میرے پاس وہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں. ٹھیک ہے، میں نے وائس اوور جو ہے وہ سروس بھی دینا شروع کر دی مارکیٹ کے اندر. یہ جو موٹر سائیکلیں رینٹ پہ، الیکٹرانکس کا سامان وغیرہ جو ہے رینٹ پہ اور کیش میں فروخت کرتے ہیں، میں نے ان کی جو چیزیں جو ہے وائس اوور کر کے فیس بک پیج کے ساتھ ریلیٹ کر کے ان کو بنا کے دینا شروع کر دی ہے. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا سا ہے کہ ہر شخص نے اپنا گول خود سے بنانا پڑتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ چلنا شروع کر دیں. ہم لوگ پہلے دوڑنا شروع کرتے ہیں، ہم چلنا سیکھتے نہیں ہیں اور دوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو لازم بات ہے ہم گریں گے. پہلے چلنا شروع کریں. ٹھیک ہے، تیز چلنا شروع کریں، اس کے بعد دوڑنا شروع کریں. اگر میں پہلے سے ہی دوڑنا شروع کر دوں اور مجھے چلنا نہیں آتا ہو تو مجھے گرنا تو لازمی بنتا ہے نا باس. بالکل سر. تو سر آگے ایسے کہ آپ نے مطلب لوگو، بینر، فیس بک ایڈز، وزٹنگ کارڈز اور سی ویز وغیرہ جو ہے بنانی شروع کی، اور جو آپ نے ان چیزوں کو آپ نے ڈور ٹو ڈور جا کے سیل کیا. ہاں ہے نا کہہ سر؟ سکتے ہیں، بالکل 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 تو بالکل ایسے. مطلب کہ آپ شاپ پہ گئے ہیں تو ان سے آپ نے پوچھا جی آپ کا لوگو نہیں بنا ہوا، تو آپ نے ہوں اس کے اوپر اس سے کنوے کیا کہ بھائی آپ کا لوگو ہونا چاہیے، تو آپ یہ چیز بنائیں. اس کے بعد اگر انہوں نے بائے شاپ کا نام نہیں، اپنا بائے کوئی بینر نہیں لگایا ہوا، پوسٹر نہیں لگایا ہوا، تو اس کے اوپر آپ نے اسے کنوے کیا کہ پوسٹر کیسے بنا جو ہے کیسا ہونا چاہیے جس سے آپ کی شاپ کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑے گا. اور اس چیز کو اس کے بعد تھرڈ چیز پہ آپ اس کو لے آئے کہ آپ کی لوکیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے میپ کے اوپر، تاکہ آپ کو ایزیلی کوئی بھی کسٹمر اگر ریچ کرنا چاہے تو آپ اس کو ایکسیس دے سکیں. ڈیفینیٹلی بالکل ایسے ہی تھا، بالکل ایسے ہی تھا. صحیح سر. تو میں نے سر ساتھ میں ان کو یہ بھی کنوے کیا کہ دیکھیں ہمارا شہر کراچی یا پاکستان کتنا اجڑا اجڑا لگتا ہے. جب آپ کی دکان ایک کلرفل سیمبل کی طرح سے، جس طرح سے ایک دلہن ہوتی ہے ایسی سجی ہوئی ہوگی تو کسٹمر جو ہے سجی سجائی چیزوں پہ، جو اچھی دکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ زیادہ جاتا ہے. اس سے آپ کو جتنا زیادہ آپ کا بزنس اٹریکٹیو ہوگا اتنا زیادہ کلائنٹ آپ کے پاس آئے گا. صرف کنوینس کرنے کا پرابلم ہوتا ہے. کنوینس آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے، تو کلائنٹ آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا. صحیح سر. اس کے ساتھ بات سر آپ نے ٹک ٹاک کی بات کی تھی، یہ تھوڑا ڈیفائن کریں گے کہ اس پہ کیا کیا تھا؟ ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیا کیا کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں میں نے سب سے پہلے ان کو نوک کیا. ٹھیک ہے، میں نے یوٹیوبرز کو جو ہے ان کے میں نے ای میل ایڈریس وغیرہ نکالنے کے بعد جو ہے اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن ڈال کے اور ان کو شروع میں 5 ڈیزائن تھمبنیل کے فری آف کاسٹ بنا کے دیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ان کے اب آپ یوٹیوبر دیکھیں کہ ہر ہفتے میں وہ 2 سے 3 ویڈیو اپنی ڈالتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اس کے اندر کانٹینٹ کو ایسا چوز کیا کہ وہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس کو نگلیکٹ کریں ہی نہیں. میں نے جو ہے یوٹیوبرز کو جو ہے وہ دن جب شروع کیا تو وہی جو یوٹیوبر جو ہے مجھے انسٹاگرام پہ بھی ملے. یعنی کہ ایک ہی آدمی سے 2 جگہ سے میری روزی کا یا سیلری کا سلسلہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ٹھیک میں ہے. یوٹیوبرز کے پاس بھی گھسا، میں انسٹاگرام پہ بھی چلا گیا، میں ٹک ٹاک پہ بھی چلا گیا. ٹھیک ہے، جبکہ میں اتنا سوشل آدمی نہیں ہوں، لیکن سر ریحان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ سوشل مجھے کر دیا ہے کہ اب جو ہے جن اپلیکیشنز کو میں بالکل بیکار سمجھتا تھا کہ یہ ٹائم ضائع کرنے والی اپلیکیشنز ہیں، اور حقیقت میں اگر اس کو پازیٹیو وے میں لے کے چلیں تو یہ ارننگ بھی کر سکتی ہیں، آپ کے گول کو پورا بھی کر سکتی ہیں. اور اگر جسٹ فار اسکرولنگ کرنا ہے، ٹائم ضائع کرنا ہے، تو پھر تو اس کے لیے سب کے لیے یہ موجود ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے. جی سر بالکل.
اچھا سر، اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی بات کی تھی، وہ اس کے تھوڑا ڈیٹیل بتائیں گے؟ ہاں، میں نے کلام پاک کے اندر جو ہے اپنے ذہن میں پہلے سے رکھا تھا. ایک چیز یہاں پہ اور ڈیفائن کر دوں کہ میں نے میری جو بھی ارننگ ہوتی ہے اپنے ٹیم کو پیسے دلانے کے بعد، ان کی تمام چیزوں کو پورا کرنے کے بعد جو ہے میں ان لوگوں کو بھی پیسے دیتا ہوں جو سیکنڈ رنر اپ میں آتے ہیں، تاکہ وہ ڈسارڈ نہ ہو. ٹھیک ہے، میں ان کو ہی پیسے دیتا ہوں. جب میں دو آدمیوں سے کام کراتا ہوں تو میں ایک کو پیسے نہیں دیتا، میں دونوں کو پیسے دیتا ہوں. اس کے بعد جو میری ارننگ ہوتی ہے تو اس کے اندر میں نے اس کے اندر ایک چیز سلسلہ رکھی ہوئی ہے کہ میں راہ اللہ میں صدقے کے نام پہ پیسے نکالتا ہوں. ٹھیک ہے، میں جب اپنے کام کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں پہلے باوضو ہوتا ہوں. اور پھر بسم اللہ پڑھ کے میں اپنے کام پہ بیٹھتا ہوں. میں کسی کلائنٹ کے پاس جاتا ہوں تو میں باوضو ہو کے جاتا ہوں. ٹھیک ہے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع ہوتا ہے اس کام میں ناکامی ہوتی ہی نہیں ہے. اس کام میں بالکل سر، دیر ہو سکتی ہے، ناکامی کبھی نہیں ہو سکتی. تو راہ اللہ میں خرچ کرنا شروع کرتے ہیں، دینا خود بخود اللہ تعالیٰ شروع کر دے گا اور راستے بھی کھل جاتے ہیں. بالکل سر، وہی نا، یہ اپنا بات آ گئی کہ مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے. کفر ہے. تو جب آپ ایک چیز کا یہ یقین بنا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ جو ہے بازو پکڑ لیتے ہیں. دیر ہو سکتی ہے، تو مطلب دیر ہے، اندھیر نہیں ہے کہ اگر آج اندھیر نہیں تو نہیں ہے. کل. ہاں، جو ہے آپ اللہ تعالیٰ اس خود ہی جو ہے. فرماتے ہیں نا کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھا، میں تیری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا. تو آپ کو بھی یہ مشورہ ہے اور جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو بھی یہ مشورہ ہے کہ باوضو ہو کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ کی راہ میں جو بھی آپ کی آمدنی ہے اس میں سے دینا شروع کر دیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے آپ کو نوازتا ہے. ٹھیک ہے، میری یہ ٹوٹل جرنی 3 سے 4 مہینے یا ہارڈلی 4.5 مہینے کی ہے. اس سے زیادہ کی جرنی نہیں ہے. میں بیچ 2 میں سر امیر پاپ کارن والا کو میں نے بیچ 2 میں جوائن کیا تھا اور آج ان کا آئی تھنک کہ بیچ 5 یا بیچ 6 ہے. ٹھیک ہے، تو میری جرنی بہت زیادہ پرانی نہیں ہے. میں بھی آپ ہی لوگوں کی طرح سے ایک سیکھنے والا ہوں. ٹھیک ہے، اور کام کرنے والا ہوں. بس میں پیچھے نہیں ہٹا. میں نے بس یہ سوچا کہ بس مجھے کمانا ہے. یہ جو سر ریحان اللہ والا کہہ رہے ہیں، وہ تو یار وہ اتنا مخلص آدمی ہے سر ریحان اللہ والا کہ وہ تو کسی سے بھی یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ آپ ہمارا کورس خریدیں یا آپ ہمیں پیسے دیں. ان کا تو ایک ڈریم ہے کہ ہر پاکستانی انڈیپینڈنٹ ہو. ٹھیک ہے، ہر پاکستانی کم سے کم 1 لاکھ روپے کمائے. انہوں نے تو کم سے کم 1 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے کا ٹارگیٹ رکھ دیا. ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اویئر کر رہے ہیں ایک نئے ورلڈ سے، ایک نئے اس سے. لوگوں کو کانوا کے بعد جو ہے وہ آگے مختلف چیزوں پہ لے کے جائیں گے. ارے بھائی، جب تک وہ لے کے جائیں گے تو آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کانوا سیکھنے کے بعد اب کسی دوسری اسکل کے پاس آ جائیں، دوسری اسکل کے پاس، تیسری اسکل پر. جتنی بھی اسکل سیکھیں گے وہ ساری کی ساری آپ کے اپنے لیے ہیں نا. وہ ساری کی ساری اسکلز جو ہے، میرے پاس کل رات کو تقریباً 8 لڑکیاں آئیں. 8 لڑکیاں اور 5 لڑکے تھے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ سر ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کیونکہ مختلف جگہوں پہ میرے انٹرویو وغیرہ ہو رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سر ہم نے آپ کے انٹرویو کو دیکھا اور ہم آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے بتا دیں، تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. آدھے گھنٹے کا ٹائم میں نے ان کو دیا ہے. 2 دن کے بعد سے ان کی کلاسز میری ہوں گی اور میں نے کہا کہ تمام چیزیں میں آپ کو فری آف کاسٹ بھی دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن فری میں ملنے والی کسی چیز کی قیمت جو ہے وہ آدمی قدر نہیں کرتا. تو میں نے ٹوٹل 5 دن کے پر ہیڈ 1000 روپیز رکھ دی ہے کہ ٹھیک ہے. 5 دن کے اندر میں آپ کو کانوا جو ہے وہ سکھاؤں گا اور 1000 روپیز لوں گا ایچ اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے، جبکہ مجھے ان کے 1000 کی قطعی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل. مجھے ان کے 1000 کی قطعی ضرورت نہیں ہے. اس 1000 کا بولنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ وہ 8 لڑکیوں اور 5 لڑکوں میں سے مجھے یہ دیکھنا تھا کہ کتنے لوگ نیڈی ہیں، کتنے لوگ میرے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے، جب وہ آ جائیں گے پیسے دے دیں گے 5 دن میں ان کی یا 3 دن میں کلاسز وغیرہ کر دوں گا تو اس کے پیسے شکریہ کے ساتھ میں ان کو واپس کر دوں گا. اور ان کو پہلے وعدے کا مطلب سمجھاؤں گا اور اس کے بعد ان سے ایک اوتھ لے لوں گا کہ بس آپ نے جو ہے ہر لڑکی اور لڑکے نے جو ہے 5 5 لوگوں کو اور سکھانا ہے یہ اسکلز. ٹھیک ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پیسے لے کے سکھاتے ہیں یا آپ بغیر پیسے کے لے کے سکھاتے ہیں. لیکن سکھائے لازمی. جتنا زیادہ ایجوکیٹڈ ہوگا پاکستانی جتنا زیادہ ایجوکیٹڈ ہوگا اتنا جلدی غربت جو ہے ختم ہوگی. بالکل سر. تو
سر 180 ممبرس کی آپ نے بتایا کہ ٹیم بنائی ہے، جی تو یہ جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی اور کیسے یہ چین جڑی اور کون ہاں کون سے بندے اٹیچمنٹ میں اچھا آئے؟ اچھا سوال ہے. میرے پاس دیکھیں، میرے پاس خالی ایک اسکل تھی کہ میں ایک ڈیٹا انالائسس ہوں. ٹھیک ہے. اور میں جو ہے کانوا کو جانتا تھا. ٹھیک ہے. سر اب میرے ڈیٹا پاس اینالائسس مطلب کہ ہم اس کو ایس سی او بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ایس سی میں نہیں آتا. ڈیٹا انالیسس ایم ایس آفس پہ ایک وہ اپلیکیشن ہے، ایم ایس ایکسل. ٹھیک ہے. تو جی میں پہلے ایک میکرو مرجر پرائیویٹ لمیٹڈ آئی ٹی سولوشن پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، وہاں پہ جاب کیا کرتا تھا. تو گلف جانے سے پہلے جب میں نے ان کو لیو کیا تھا، میں نے بہت کچھ سیکھا اس ادارے سے. وہیں پہ میرے جو یہ مائنڈ سائنس کے مینٹور ہیں محمد ثاقب صاحب، انہیں سے میری ملاقات وہیں پہ ہوئی تھی. اور وہاں پہ میں ایک کی پنچ آپریٹر کے طور پہ، ڈیٹا انٹری آپریٹر کے طور پہ لگا. میں نے جو کچھ بھی سیکھا میں نے وہاں پہ ان سے سیکھا. تو ہماری ہر مہینے کے بعد جو ہے ایک کلاس وہ لیا کرتے تھے، جس کا دورانیہ 6 سے 7 گھنٹے کا ہوتا تھا. اس میں وہ کانفیڈنس بلڈنگ کی ہمیں پریکٹس کروایا کرتے تھے. وہ ہمیں ڈیٹا انالائسس، ڈیٹا کس طرح سے انالائز کیا جاتا ہے، کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے، کوالیٹیٹیو ڈیٹا کیا ہوتا ہے، کوانٹیٹیو ڈیٹا کیا ہوتا ہے. تو وہ تمام چیزیں میں وہاں سے سیکھ کے ایک کی پنچ آپریٹر پہ، ڈیٹا انٹری آپریٹر پہ جا کے پھر اسی کمپنی نے مجھے پروموٹ کیا اور مجھے ڈیٹا انالائسس کی جاب سیٹ مجھے دے دی. اور ہفتے میں 5 دن میں جایا کرتا تھا، اور اپنے پیسے میرے اچھے خاصے وہاں سے بھی ارن ہوتے تھے. پھر مجھے اپرچونیٹی باہر جانے کی مل گئی، تو میں نے ایک ہینڈسم طریقے سے وہاں سے ریزائن کیا، اور انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا. اور میں اب بھی کبھی کبھار جب وہاں پہ جاتا ہوں تو سب مجھ سے بہت اچھی طریقے سے ملتے ہیں. سر عزیز ہوتے ہیں وہاں پہ، سر ثاقب ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں. تو میں یہی کہوں گا ہر شخص کو کہ کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، کامیاب لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں. خود بخود وائبز آئیں گی آپ کے پاس، خود بخود آپ آگے جو ہے نا اپنے آپ کو جنریٹ کرنا شروع کر دیں گے. نگیٹو لوگوں کے پاس بالکل قطعی نہ بیٹھیں. اگر آپ کے اندر بھی، میرے اندر بھی کوئی نگیٹو بات ہے، لیٹس سپوز کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، یا میں اللہ اللہ کرے میں سگریٹ پیتا ہوں، میں کوئی ڈرگس لیتا ہوں، تو اس کو ختم کریں اپنے نظر سے. آپ چیزوں کو اتارنا شروع کریں. جب یہ زنگ اترے گا آپ کے اندر سے تو ایک نئی چیز نکل کے آئے گی. ٹھیک ہے. اور یہ خامخواہ والی غربت جو ہے وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گی. جی. سر یہ آپ نے سر کا نام میں بھول گیا، کیا بتایا تھا آپ نے جنہوں نے آپ کو ڈیٹا میں نے انالیسس سکھایا؟ مائنڈ سائنس کے جو مینٹور ہیں محمد ثاقب ہیں، جی جی اور میکرو مرجر کے جو آنر ہیں یا چیف ہیں ان کا نام محمد عزیز ہے، محمد عزیز خان. جی اور میرے جو قطر کے مینٹور ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر سید شکیل حیدر. ٹھیک ہے. صحیح اور کراچی میں اگر مجھے جو کوئی اینٹی بایوٹک اچھی لگی تو وہ سر ریحان اللہ والا ہیں. صحیح. سر تھوڑا سا سفر کا بتائیں گے اپنے کا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گئے تھے آؤٹ آف کنٹری، تو وہاں پہ کیا کیسے گئے اور کیا تھا، کیا کیا وہاں پہ؟ میں نے وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی ٹائم ضائع نہیں کیا. وہاں پہ پہلی مرتبہ جب میں گلف میں گیا تو میری ڈاکٹر سے میڈیکل کروانے کے لیے گیا تھا، تو میری ان سے ملاقات ہوئی. سچ اے نائس پرسن، ڈاکٹر شکیل حیدر. ان سے میری ملاقات ہوئی. تو آفٹر میڈیکل میری جب بھی ان سے سیکنڈ یا تھرڈ ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر مجھے آپ نبوش کر لیں. میں نے کہا سر یہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے جو گلف میں بہت چلتا ہے، یو ایس اے، یو کے اندر بہت چلتا ہے، نیشنل ایجوکیشن بورڈ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی. تو میں نے جناب ٹھیک ہے، وہ یہ برٹش کونسل سے ہوتا ہے اور آج کل آن لائن ہو رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں کرتا ہوں. میں نے قطر سے ہی کمانا جب شروع کیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی بھی تیاری شروع کی. اس کی تیاری شروع کر کے اس کی میں نے فیس بھری، 1,10,000 روپے دیا. ہاں، میں نے اس کی فیس بھری. اس کے بعد جو ہے میں اس کے ایگزام میں اپیئر ہوا. میں 2 مرتبہ ناکام بھی ہوا. اس کی ٹیک اور ٹیکنکس مجھے نہیں پتا تھی. وہی بات کہ مجھے چلنا نہیں آتا تھا اور میں نے دوڑنا شروع کر دیا تھا. میں 2 بار ناکام ہوا، میری فیس ضائع ہوئی. تیسری بار جو ہے میں نے چیک کیا کہ میں کہاں پہ غلط ہوں. ٹھیک ہے. تیسری بار میں نے چیک کیا کہ میں کہاں پہ غلط ہوں. تو میری جب وہ آبزرویشن کمپلیٹ ہو گئی، ریسرچ کمپلیٹ ہو گئی، اس کے بعد میں پھر دوبارہ ایگزام میں اپیئر ہوا. تو الحمدللہ میں نے 60% کے حساب سے مارکس وہاں سے ہائر کیے. اور پھر جو ہے سلسلہ ایسا ہوا کہ میں پاکستان آیا. پاکستان آنے کے بعد جو ہے آئی تھنک جولائی تھا، پچھلے سال کی جولائی، اس کمپنی نے مجھے فون کیا اور کہ ہم آپ کو اپائنٹ کرنا چاہتے ہیں، شٹ ڈاؤن کے اوپر ایک پروجیکٹ ہے. تو میں نے کہا آئی ایم اویلیبل.
تو کیونکہ اس وقت تو کانوا فائبر کی کوئی جرنی میرے پاس تھی ہی نہیں، کوئی ایسی چیز کو میں جانتا بھی نہیں تھا. تو میں دوبارہ وہاں پہ چلا گیا. وہاں پہ جا کے وہ بھی ایک ریسپیکٹڈ لیکن بہت ہی زیادہ جو ہے پابند جاب ہے، آپ کے پاس ذمہ داری بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی تو میں نے وہ جاب کرنا شروع کر دی وہاں پہ. تو اس کے اندر بھی یہاں پہ اگر میں لیٹ سپوز کہ ڈیٹا انالیسس کے طور پہ میں 50,000 روپیز کما رہا تھا، تو وہاں پہ میری 50,000 روپیز سیلری نہیں تھی، اس سے کئی گنا زیادہ تھی. میں نے وہ پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد میں پھر دوبارہ پاکستان آ گیا. پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا. پھر یہ مختلف کمپنیز سے، کیونکہ وہ سرٹیفکیٹ میرے پاس آ گیا تھا، تو پھر مختلف کنٹریز سے جو ہے میرے پاس جو ہے انویٹیشن آنے لگ گئے کہ ہمارا یہ 2 مہینے کا پروجیکٹ ہے، اس کو کمپلیٹ کروا دیں، اس میں آ جائیں. تو میں کبھی ابو دھابی چلا گیا، کبھی میں شارجہ چلا گیا، کبھی میں دبئی چلا گیا. اسی طرح سے ٹریول کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا میرا. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ میں بتانے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایجوکیشن بیکار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اگر آپ کو آئندہ آنے والے دور کے ساتھ چلنا ہے تو میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ کم سے کم 50 سے 52 اسکل، 52 اسکلز آپ کے پاس ہونی چاہیے. کانوا اگر آپ چلا رہے ہیں تو یہ ایک اسکل ہے. کانوا کے اندر اگر آپ ایک فیس بک پوسٹ بنا رہے ہیں تو یہ دوسری اسکل ہو گئی. آپ پوسٹر بنا رہے ہیں تیسری اسکل ہو گئی. آپ لوگو بنا رہے ہیں چوتھی اسکل ہو گئی. ایک ہی اسکلز کے اندر سے کئی اسکلز آپ کے پاس جنریٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. پھر آپ جو ہے کسی مائنڈ سائنس کی ٹیچر کو اپروچ کر رہے ہیں، ان سے سیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی اسکلز آپ کے پاس آتی آ رہی ہیں. میں نے کئی دفعہ ایسے بھی کیا ہے کہ میں بولنے کے بھی پیسے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. جب ایسی کوئی ایونٹ آتا ہے، میں مختلف اسکولوں میں جاتا ہوں، تو جو محمد سر ثاقب سے میں نے سیکھا ہے میں اس کو اپنے طور پہ بیان کر دیتا ہوں، میں اس کے بھی پیسے لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ میں نے ایک ٹائم لگایا ہے اس کے اوپر، میں نے اس پر ٹائم لگایا ہے، اور یہی کہوں گا کہ انسان ساری زندگی سیکھنے سکھانے کے مرحلے سے گزرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو نئی جنریشن کو، آپ کو اور سب لوگوں کو یہی کہوں گا کہ اسکل فل بن جائیں، اپنے آپ کو اسکل پرسن بنا لیں. تو آپ کا یورپ بھی یہی ہے، امریکہ بھی یہی ہے، گلف بھی یہی ہے. جس پاکستان کو آپ برا سمجھتے ہیں، یہ پاکستان آپ کو سب کچھ دینا شروع کر دے گا. سب سوال یہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہم کو کیا دیا. کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا. بالکل سر. جی سر ٹیم بنانے کے اوپر بات چل رہی تھی. 180 کی جو ٹیم بنائی ہے اس میں آپ نے یہ پہلا بندہ بتایا ہے جی، ڈاکٹر شکیل حیدر صاحب تھے. تو جی. سیکنڈ کون آئے؟ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے پاس جب چھوٹے چھوٹے کام آنا شروع ہوئے تو اس وقت تک کیونکہ میرا بھی ذہن کلیئر نہیں تھا. ٹھیک ہے. کانوا کی حد تک تو میں کام کر سکتا تھا، یہ وائس اوور کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے. یا اللہ اللہ کرے انہینس کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے کام کرنا ہے، فوٹو شاپ پہ کس طرح سے کام کرنا ہے، کورل ڈرا پہ کس طرح سے کام کرنا ہے، ان سب چیزوں کی تو مجھے نو ہاؤ نہیں تھی. تو میں نے کیا کیا، میں نے سب سے پہلے فیس بک کے اوپر گیا، وہاں پہ میں نے 3 لائن کی پوسٹ ڈال دی. لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا. ٹھیک ہے. ان کو میں نے، کیونکہ میں اس میں رحمان ایک چوٹ بھی کھا چکا تھا، ایک لڑکی، میں اس کا نام نہیں لوں گا. تو اس لڑکی نے مجھے جو ہے، میرے گلف کا ایک کلائنٹ تھا، تو وہاں پہ اس نے مجھے تقریباً 10,000 روپے کا ڈاج دیا نا. ٹھیک ہے. وہ کلائنٹ سلجھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے اتنا زیادہ سخت طریقے سے نہیں لیا، لائٹلی لیا. اور میں نے پھر یہ سوچا کہ اب میں کسی بھی بندے سے کام کراؤں گا تو اس کو کلائنٹ کا ایڈریس اور کلائنٹ کا کانٹیکٹ نمبر، ای میل وغیرہ جو ہے وہ میں نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. کیا ہوا کہ ان کے 10,000 روپے کا جو ہے پلینٹی تو میں نے پیڈ کر دی، میرے لیے کوئی ایشو نہیں تھا، کیونکہ مجھے اس ورلڈ کے اندر زندہ رہنا ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ پتہ نہیں کیوں نگیٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں. اگر وہ لڑکی اس طرح کا کام نہیں کرتی تو وہی ایک کلائنٹ جو ہے مجھے لاکھوں روپے کا بزنس دے سکتا تھا، میں جانتا ہوں اس چیز کو. ٹھیک ہے. جی تو اس کلائنٹ نے بھی، جب اس نے دیکھا کہ اس شخص نے جو ہے یہ فیک نہیں ہے، میرا جو بھی نقصان ہوا تھا اس نے مجھے پورا کر دیا، تو اس نے اپنے کام کو روکا نہیں، یا وہ کسی اور فری لانسر کے پاس نہیں گیا، اس نے دوبارہ مجھے کام دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن نیکسٹ ٹائم میں نے یہ ضرور رکھا کہ میں کسی کو بھی، اپنے کسی بھی شخص کو کلائنٹ سے ڈائریکٹ نہیں کرتا. وجہ صرف اس کی اتنی سی ہے کہ میں کسی کو ڈائریکٹ کر دوں اور وہ پھر کوئی ڈاجنگ کر دے تو میرا مارکیٹ کے اندر نام خراب ہو جائے گا. اور یہ دنیا ایسی ہے کہ اگر آپ کا نام خراب ہو گیا تو پھر آپ نہیں چل سکتے آگے. ٹھیک ہے.
ہم تھوڑے سے پیسوں کے لیے جو ہے ان سب چیزوں کو، اپنے نام کو، اپنے اس کو خراب کر لیتے ہیں. تو مجھے اس لڑکی سے گلا نہیں ہے، اس نے بھی مجھے ایک یہ اچھا سبق، ایک اسکل سکھا دی کہ آپ نے کسی پہ فیتھ نہیں کرنا، آپ نے آئندہ کسی پہ فیتھ نہیں کرنا. تو اس دفعہ میں نے یہ کیا کیا کہ میں نے فیس بک پہ پہلے جب کام لینا شروع کیا، لوگوں کو اٹھانا شروع کیا، اس میں کچھ ریئل تھے اور بہت زیادہ فیک تھے. ٹھیک ہے، بولتے بہت کچھ تھے، ہمیں یہ آتا ہے، ہمیں یہ آتا ہے، ہمیں آتا ہے. جب ان کو میں نے کام تھوڑا بہت دینا شروع کیا تو وہ میری امیدوں کو پورا نہیں اترے. ٹھیک ہے، میں سمپل اپ ورک پہ گیا، میں فائیور پہ گیا، وہاں پہ جا کے میں نے پاکستانیوں کو ڈھونڈا. اب اس فیلڈ جو میرے پاس کام تھا اس کے حساب سے میں نے ان کو ڈھونڈا، ان سے رابطہ کیا. انہوں نے اپ ورک اور فائیور یہ ایسے پلیٹ فارم ہیں کہ وہاں پہ لوگ کام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے جیسی کیوریز ڈالی، فوراً اپنا میرے نمبر پہ فون آ گیا ہے، مجھے میل آ گئی. ٹھیک ہے، میں نے ان سے ڈیمو مانگا، ڈیمو مانگ کے میں نے ان سے کام کروایا. اور کام کا جو ہے میں نے ایک جسٹ سیمپل کے طور پہ اپنے کلائنٹ کو دیا. جس کا کام اپروو ہو گیا اس کام کو اپروو کیا، اور اگر جس کام کا کے اندر ریویژن آئی تو وہ کام ریوائز کروا کے میں نے دیا. تو یہ جرنی سلسلہ شروع ہوتا چلا گیا. اس کے اندر بھی یہ ہوا کہ اچھے خاصے لوگ جمع ہو گئے تھے. تو اس میں جتنے کام کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، جو اپنے ورک کو عبادت کی طرح سے کرتے تھے، ان کو میں نے اپنے ساتھ رکھا، باقی سب سے معذرت کر لی. تو اس طرح سے ایک طویل کارواں. وہ 180 لوگ نہیں ہیں، وہ 180 اسکلز ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے، صحیح صحیح. وہ 180. بالکل. میں یوٹیوب چینل بنا کے دے رہا ہوں، میں یوٹیوب کی ایس ای او کر رہا ہوں، میں آف لائن آن لائن ایس ای او کر رہا ہوں، میں اتنے سارے کام کر رہا ہوں کہ میری ڈائری کے اندر نوٹیں گے میں کیا کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے اپنی جو میرے بیٹے ہیں میں نے ان کو بھی اس چیز میں لگا دیا کہ بیٹا میں اب تھک جاتا ہوں، مجھے مارکیٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے، مجھے فون ریسیو کرنے ہوتے ہیں، ای میل بھی وہ کرنے ہوتے ہیں. تو آپ کرو، آپ یہ ڈپارٹمنٹ آپ سنبھال لو. ٹھیک ہے، یہ جو ٹیم ہے کس کو کیا چیز سینی ہے یہ لکھا ہوا ہوگا کمپیوٹر میں. میں ٹوٹل کمپیوٹر کا آدمی ہوں. ٹھیک ہے، کمپیوٹر کے بغیر زندگی میری بالکل ادھوری سی ہے. تو وہ تمام بچے جو ہے میں نے ایک گھر میں ٹیم کریٹ کر لی، ایک ٹیم گھر میں کریٹ صحیح. کر لی. تو اپنا کام میں نے اس طرح سے ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا. میں نے ہارڈ ورکنگ کے بجائے اسمارٹ ورکنگ کے اوپر زیادہ فوکس کیا. ٹھیک ہے، لوگ ہارڈ ورکنگ پہ لگے رہتے ہیں، کریں، لیکن ساتھ میں اسمارٹ ورکنگ دیکھیں کہ کس آدمی کی کیا نیڈ ہے، کس آدمی کی صحیح. کیا نیڈ ہے. اور ہم کہیں پہ بھی جائیں تو ہمارا جانا جو ہے، ہمارا فیول جو ہے، یا ہماری اپنی انرجی جو ہے وہ ضائع نہ ہو. جی. سر آپ نے وہ بتانا چاہیں گے جو آپ نے کام سٹارٹ کیا تو فیس بک پہ جو 3 لائنز ڈالی تھی وہ مینشن کریں گے؟ سمپل لیٹ سپوز جیسے میرے پاس بھی بیچ میں ایک کام آیا تھا وائس اوور والا. ٹھیک ہے، تو میں نے اس کے اندر یہی لکھا کہ مجھے ایک وائس اوور کے لیے فری لانس کی ضرورت ہے، اور اپنے ساتھ میں کانٹیکٹ نمبر میں نے ڈال دیا. وہ کانٹیکٹ نمبر ڈالا جو میں اپنا عام طور پہ یوز نہیں کرتا، جو میرے پرسنل یوز میں ہوتا ہے وہ میں چیز اس میں وہ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے، کلائنٹ کے لیے میں نے الگ نمبر رکھا ہوا ہے اور ٹیم کے لیے میں نے الگ نمبر رکھ لیا ہے. تو اس میں ایک لڑکی نے مجھ سے رابطہ کیا، آئی تھنک کہ وہ اوکاڑا وغیرہ سے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں وائس اوور کی سروس دیتی ہوں. تو میں نے ان سے ڈیمو مانگا. تو انہوں نے جب ڈیمو مجھے دیا وہ اتنا اٹریکٹیو تھا، وہ اتنا زیادہ اٹریکٹیو تھا کہ مجھے پھر کسی دوسرے آدمی کی ضرورت نہیں پڑی. ٹھیک ہے، لیکن جب وائس اوور کا کام شروع ہوا تو پھر اس لڑکی کو میں نے بولا، عائشہ نام ہے ان کا، عائشہ. میں نے کہا عائشہ آپ کیا اتنا کام پڑ رہا ہے میرے پاس تو کیا آپ کر لیں گی؟ آپ بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، آپ کے شوہر بھی نہیں ہیں، اور آپ جو ہے ٹیچنگ بھی کرتی ہیں. تو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کچھ اور لوگوں کو اور ہائر کر سکتا ہوں، پہلا حق آپ کا ہے. تو کہنے لگی کہ بالکل آپ کر سکتے ہیں، بلکہ میں آپ کو اپنے پاس سے جو ہے وہ لوگ دے دیتی ہوں. تو تقریباً 7 کے قریب افراد اس نے مجھے دے دیے، عائزہ نے. ٹھیک ہے، تو میں نے ان سے کام لینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اور میں یہی بتا دوں کہ میں ریٹ جو طے کرتا ہوں، لیٹ سپوز فور ایگزامپل میں بول رہا ہوں کہ ایک میں 30 منٹ کے 30 سیکنڈ کے کلپ کے میں اگر ریٹ کسی سے 500 کے طے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے ٹیم میٹ سے میں 500 کے طے کر رہا ہوں، اور وہ کام میرا اگر پہلے اٹمپٹ میں نکل جاتا ہے تو میں اس کو 500 نہیں اس سے زیادہ پیسے دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ساتھ میں کہ یہ آگے باقی کے پیسے گفٹ ہیں، اور اپنے کام میں اور امپروومنٹ لے کے آئیں. ٹھیک ہے، اپنے کام میں وائس اوور کی اور کیا کیا چیزیں جو ہے امپروومنٹ آپ لے کے آ سکتی ہیں وہ اپنے کام کو لے کے آئیں. تو بس اسی طرح سے چلتے چلتے کارواں بن گیا ہے. کارواں کے ساتھ ساتھ قافلے بنائیں گے. ٹھیک ہے، منزلیں تو ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو چکی ہیں. بالکل سر. سر ڈاکٹر شکیل حیدر کا آپ نے بتایا، اس کے بعد آپ کا رابطہ ہوا تھا کہ اینٹی بائیوٹک
سر ریحان اللہ والا سے یہ سفر کیسے ہاں سٹارٹ ہوا؟ بالکل، وہ سفر لیکن ڈاکٹر شکیل حیدر سے ہی میں نے کہا تھا، پاکستان میں پیسے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ گائیڈ کریں کیا کرنا چاہیے پاکستان میں رہ کے، یہاں پہ تو مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، میں ریالوں میں کمانے والا یا ڈالر میں کمانے والا آدمی ہوں، مجھے پاکستانی روپیز میں جو ہے مزہ نہیں آ رہا ہے، آج کل اس کی بہت شکایت رہ رہی ہے مجھے نا۔ تو جس طرح سے لوگوں کو سر میں درد ہوتا ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، تو میں نے ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتائی، تو ڈاکٹر شکیل حیدر نے جو ہے مجھے یہ سر ریحان اللہ والا میڈیسن جو ہے یہ اینٹی بایوٹک مجھے جو ہے نا پرسکرائب کی۔ تو شروع کے اندر میں نے اس کی ان کی پرسکرپشن جو ہے وہ قطعی اپنے طور پر اپلیکیبل نہیں کی، اور بار بار یہ شکایت کرتا رہا کہ کیا کروں کون سا کام شروع کروں یہ کروں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ایک کام کرتا ہوں، میں کچھ نا کوئی برگر پوائنٹ کھول لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ سر ریحان اللہ والا سے ملاقات کریں۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے پھر سرچ کیا ان کو فیس بک پہ، یہ اینٹی بایوٹک میں نے سرچ کرنے کے بعد جو ہے میں نے ان کا پتہ نکالا، پتہ نکالنے کے بعد ان کی کچھ پوسٹوں کو پڑھا، پھر میں ان کا کراچی انکیوبیٹر جو سینٹر ہے میں نے وہاں پہ وزٹ کیا، وہاں پہ میری ملاقات علی رضا پنجوانی سے ہوئی تھی اور دیگر لوگوں سے۔ تو اس میں کیونکہ مجھے بغیر بولے رہا نہیں جاتا، تو میں نے سوالوں کی وہاں پہ بھرمار کر دی ان سے، وہ کراؤڈ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ سوالات میں نہیں کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے وہاں پہ وہ کیا، تو اس وقت آج سے یہ 4 مہینے کی پہلے کی بات ہے، 4 مہینے 4.5 مہینے پہلے کی بات ہے، ہاں۔ تو وہاں پہ آپ یقین کریں گے کہ مجھے سیلفی کھینچ کر لینا بھی نہیں آتی تھی، انہوں نے علی رضا پنجوانی صاحب نے مجھے سیلفی لینا سکھایا وہیں پہ، ٹھیک ہے، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ خیر وہاں سے آنے کے بعد جو ہے میں نے، کیونکہ میں کنیکٹ ہو چکا تھا، ان کو فالو کر رہا تھا ریحان اللہ والا اینٹی بایوٹک کو، ان کو فالو کر رہا تھا، تو وہاں سے ایک دوسری میڈیسن مجھے مل گئی، ان کے ساتھ ساتھ ایک سیرپ مل گیا وہ امیر پاپ کارن والا کی صورت میں۔ تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے مجھے اپنے بیچ میں شامل کر لیا، واٹس ایپ کے اوپر ان کی کلاسز ہوتی تھیں، زوم کے اوپر وہ کلاسز میں نے لینا شروع کر دی۔ انہوں نے ایک پرائیویٹ گروپ بنایا ہوا تھا فیس بک پہ، جہاں پہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کیا کرتے تھے کہ آپ نے اگر یہ پوسٹ کی ہے تو اس کے اندر یہ چیز جو ہے آپ اور بہتر کر سکتے تھے، یا آپ کی پوسٹ بہت اچھی ہے، یا بہت اس میں کام کی گنجائش ہے۔ تو وہ مائنس پلس ہو کے چلتا رہا، تو 10 دن اس کے اوپر لگائے، اور تقریباً 2 مہینے یوٹیوب کے ساتھ میں جڑا رہا، 2 مہینے یوٹیوب اور انڈینس گروپ کے اندر جا کے میں نے فیس بک کے اوپر بس یہی کام تھا کہ لائٹ اگر اویلیبل ہے تو میں کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہوں، لائٹ اویلیبل نہیں ہے تو میں اپنے اسمارٹ فون پہ لگا ہوا ہوں، اور میں ان سے سیکھتا رہا، سیکھانے کے عمل میں کرتا رہا۔ جب 2 ڈھائی مہینے کے بعد میں نے کہا یار اب تھوڑا سا اپنے کام کو باہر شو کرنا چاہیے، اب اتنا ہو گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو شو آف کر سکتے ہیں۔ تو پھر میں باہر نکلا، باہر نکل کے میں نے کام اپنا جو ہے وہ شو کرنا شروع کیا، اور اب جو کچھ بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں، دیکھ لیں۔ صحیح سر۔ سر علی آپ نے بتایا کہ سر علی رضا پنجوانی صاحب سے آپ کی وہیں ملاقات ہوئی، اس کے بعد آپ نے ایک اور نام بتایا، وہ سر علی جو ہیں وہ الگ، اس کے بعد الگ ہے؟ نہیں، علی رضا پنجوانی سے ملاقات کے بعد میری جو ہے فیس بک پہ ملاقات ایک ریحان اللہ والا سر کو فالو کرنے والے تھے، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آواز آ رہی ہے لیکن ویڈیو نہیں آ رہی، سر ہاں لائٹ چلی ویڈیو گئی آپ ایک دم سے لائٹ چلی گئی ہے، تو اس کو بعد میں ریزیوم کر لیں گے، ریزیوم کر سکتے ہیں؟ کی؟ سر کنٹینیو کر لیں، لائٹ ہلکی پھلکی ہے تو چلا لیں۔ اچھا میں تھوڑا سا باہر آتا ہوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو لائٹ ملتی ہے۔ جی۔ تو علی رضا پنجوانی کے بعد جو ہے، کیونکہ میں سر ریحان اللہ والا کو جو ہے فالو کر رہا تھا، تو میری ان سے ملاقات ہوئی فیس بک کے اوپر سر امیر پاپ کارن والا سے۔ وہ بہت ہی نائس پرسن ہے، بہت ہی پولائٹ اور نائس پرسن ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کیا، انہوں نے مجھے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا، پھر اب وہ ان سے ہی زوم پہ کلاسز لی، اس کے بعد یہ سلسلہ، یہ جرنی، یہ سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور اس سفر میں اب تک یہاں تک آ گیا ہوں، لیکن رکنا نہیں ہے، صحیح سر، لیکن ابھی رکنا جو ہے
جی جی، اب میں نے کہا ابھی صحیح ہے لائٹ، تھوڑا سا مائک جو ہے نا، تھوڑی سیٹنگ مائک کی چینج کریں، اس میں نا ایئر آ رہی ہے آواز میں نا. اچھا، اب بتائیں، جی اب ابھی ٹھیک ہے؟ جی جی ابھی ٹھیک ہے. اچھا سر، اس کے بعد سر محمد ثاقب جو آپ کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ کیسے ان تک پہنچے، اور پھر کانٹیکٹ کیسے ہوا، اس کے بعد کیا کیا چیزیں آپ کو ان سے ملی، اور کیسے آپ سر نے اپلائی کی. ہاں سر، محمد ثاقب سچ نائس پرسن. میں جب ایک جاب کر رہا تھا ڈیٹا انٹری آپریٹر کی، ٹھیک ہے، مائکرو مرجر آئی ٹی سولوشن پرائیویٹ لمیٹڈ میں، وہاں پہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو میرے پہلے مینٹور ہی وہی تھے. مائنڈ سائنس کے مینٹور جو ہے وہ محمد ثاقب بھی تھے، ٹھیک ہے. تو ان سے مجھے، میرے لیے وہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں، ایک استاد کا، ایک باپ کا درجہ رکھتے ہیں. ان سے مجھے کافی چیزیں سیکھنے کو ملیں، اور ابھی بھی میں ان سے، ان کے آرٹیکل سے، ان کے کالم سے، ان کی باتوں سے مستفید ہوتا رہتا ہوں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی حفاظت پہنچاتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ سب کو بھی یہ مشورہ ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کے ساتھ چلیں. وہ کامیاب کیسے ہوئے؟ آپ تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھیں تو کیا آپ دیکھیں گے کہ بل گیٹس بہت زیادہ امیر آدمی تھا، یا ایلن جی ماسک جو ہے بہت زیادہ امیر آدمی تھا. سب نے محنت کی ہے، سب نے محنت بالکل کی ہے، اور ان کی محنتیں بہت زیادہ ہیں. ہمیں تو ہر چیز محنت جو ہے وہ پکی پکائی مل رہی ہے. ہر چیز ایک ایک سنگل کلک کے پر موجود ہے، ٹھیک ہے. ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی، ہم نے تو صرف فالو کرنا ہے. ہم نے بالکل فالو صحیح. کرنا ہے، اور ہم نے فالو کرنا ہے، اور ہم نے کریشن کرنا ہے، جسٹ، ٹھیک ہے. ہم نے صرف فالو کرنا ہے، اور ہم نے کریشن کرنا ہے، ٹھیک ہے. سیکھنے کے لیے یوٹیوب ایک انڈسٹری ہے، گوگل ایک انڈسٹری ہے، یوڈیمی ایک انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کے توسط سے تمام سننے والوں کو کہوں گا کہ کسی کو کوئی بھی گائیڈ لائن چاہیے، کوئی بھی کورس کرنا ہے، کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. مائنڈ سائنس کا کے اوپر زیادہ تو میں نہیں بول سکوں گا، اس کے لیے تو آپ کو محمد ثاقب سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا. اور کامیاب لوگوں میں بالکل سر ریحان اللہ والا صاحب ہیں، وہ بھی کامیاب آدمی ہیں، ٹھیک ہے. دنیا دیکھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ چلیں، ٹھیک ہے. اور جس آدمی کو جو بھی کورس چاہیے تو وہ فری آف کاسٹ، فری آف کاسٹ، میں ریپیٹ کر دوں، وہ میں پرووائڈ کروں گا. کسی کورس کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس جو بھی کورسز موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ سیکھیں، آپ سیکھیں، اپنی اسکلز کو بڑھائیں. تو ہر چیز آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے یا آپ نے ناکام ہونا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. تو سر یہ یو ڈمی کے کورسز تو پیڈ نہیں ہے میرے خیال میں. نہ، یوڈیمی کے بہت سارے کورسز جو ہے وہ فری آف کاسٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے. کوپن کورسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سر اور کچھ آپ بتا. یوڈیمی نے بھی ایفیلیٹ مارکیٹنگ شروع کی ہوئی ہے. یوڈیمی کی اگر آپ کورس سیل کرتے ہیں تو آپ اس سے ہی پیسے کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ اس پہ انشاءاللہ کسی اور دن بات کریں گے. تو آپ نے ایونٹس جو ہیں، سورس آف انکم کو ایک نہ رکھیے گا، ٹھیک ہے. ایک ٹیبل جو ہے وہ ایک ٹیبل جو ہے ایک پائے پہ ایک بنیاد کے اوپر کھڑی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اس کو چار پایوں کی، چار اس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک مکان، اس کے اندر چار بنیادیں ہوں گی، دیواریں ہوں گی تو چھت ڈلے گی. اسی طرح سے آپ کی سورس آف انکم جو ہے وہ ایک نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیٹ سپوز کہ اگر آپ کی سورس آف انکم ایک ہے، اگر وہ بند ہو جائے گی تو آپ پھر پریشان ہو جائیں گے. تو آپ اپنی سورس آف انکم جو ہے وہ ملٹیپل رکھیں. سورس آف انکم ملٹیپل رکھیں کہ اگر ایک جگہ سے سورس آف انکم بند ہو رہی ہے تو میرے پاس دوسری جگہ سے انکم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا تیسری بالکل. جگہ سے ہو رہی ہے. اور ساتھ ساتھ ان سورسز سے جب آپ کو انکم ہونا شروع ہو جائے تو اپنی اسکلز کو ڈیولپ کریں. نہ کہ یار آج چلو پیزا کھانے چلتے ہیں یا پارٹیوں میں پیسہ ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ نہ کریں، یہ نہ کریں. اس کے بجائے اپنی اسکلز کو اور امپروو کرنا شروع کریں. جی بالکل سر. ایک چیز اور سر، اب آپ کے جو آپ نے کہا کہ میں نے ڈیلی بیسس پہ اپنے اسکل کو امپروو کرنے کے لیے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ میں نے یہ کام ہو یا نہ ہو میں نے یہ پریکٹس کرنی ہے. تو بالکل. وہ روٹین کیا ہے، اور آپ پریکٹس کیا کرتے ہیں، اور کن کن چیزوں کی کرتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، دیکھیں، میں نے سب سے پہلے ایک چیز رکھیے گا، اور اس کو آپ لکھ بھی لیے گا یا بعد میں سن کے نوٹ کر لیے گا، کہ آپ کی ایک پرسنل ڈائری ہونی چاہیے جس کے اندر آپ نے ٹاسک لکھے ہوئے ہونے چاہیے کہ میں نے 1 سال کے بعد اپنے آپ کو اس مقام پہ دیکھنا ہے. جب تک اپنے گول لکھیں گے نہیں اس وقت تک وہاں پہ پہنچیں گے نہیں آپ، ٹھیک ہے.
آپ نے اپنے ٹاسک لکھنے ہیں، ٹاسک لکھنے گول لکھنے کے بعد جو ہے آپ کو ان ٹاسک کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان ریکوائرمنٹ کو آپ نے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ پیڈ کریں چاہے وہ فری میں کریں، لیکن پہنچ جائیں۔ اس کی مثال میں اس طریقے سے دیتا ہوں کہ لیٹ سپوز کسی کو کسی لڑکی سے محبت ہے، ٹھیک ہے، وہ جی کوئی بندہ کسی لڑکی کو دیکھتا ہے، اس کو محبت ہو جاتی ہے یا اس کو وہ اچھی لگتی ہے، اس کو اس کا نام بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ کسی نہ کسی ذریعے سے آج کل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، زمانے سے ہو رہا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے وہ اس لڑکی کا نام بھی معلوم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کا نمبر معلوم کر لیتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو اس کا گھر بھی معلوم کر لیتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کسی طرح سے لڑکی سے کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس لڑکی سے جو ہے وہ اس کی میٹنگ بھی ہو جاتی ہے، ڈیٹ جسے کہتے ہیں، پھر وہ الگ الگ کرے، اگر اس کا ذہن اچھا ہوتا ہے تو وہ جو ہے اپنے گھر والوں کو بیچتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے یا ریجیکٹ کر دیتا ہے، وہ ایک الگ چیزیں ہیں، لیکن سورس کیا ہے؟ سورس یہی ہے کہ آپ کا جنون، کہ آپ ایک انجان شخص کو دیکھنے کے بعد اس کے گھر تک یا اس کی تمام ریسورسز تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے، یہ بھی تو ایک جرنی ہے نا۔ جب دیگر جی لوگ یہ سب کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی تو ساری سورسز ہیں نا، ٹاسک ہیں جو آپ وہ پورے کرتے ہیں، کہ بھائی نمبر بھی ہائر کرنا ہے کسی طریقے سے، ٹھیک ہے نا، یار آج وہ ایسے آئے گی تو ہماری کوشش ہے کہ ہم نے آج اچھے سے کپڑے پہننے چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کلر کا ہینڈ بیگ لیتی ہیں تو ہم اس کلر کے شوز پہن لیں یا بیلٹ لگا لیں، ٹھیک ہے، یا ہم نے اس کو، یار پھول تو بہت سارے ہیں، ہم نے یہ والا فلاور دینا چاہیے، ٹھیک ہے، جو میں نے کہا کہ بالکل آپ کلائنٹ کے پاس جائیں تو آپ کے پاس جو ہے کارڈز ہونے چاہیے، کہ اگر آپ کے وہ ایک پتے کو ریجیکٹ کرے تو آپ کے پاس دوسرا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح سے میں اس کو ایسے بیان کر رہا ہوں کہ ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، اب اس کو امپریس کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، امپریس کرنے کا طریقہ لڑکی تو نہیں آپ بتائے گی نا۔ اگزامپل جی بڑی اسٹرانگ اٹھانی ہے، لیکن آگے سننے والوں کو یہ بھی کلیئر کر دیں کہ یہ اپنے اسکلز کے لیے یوز کرنی ہے، اس جو یہ ہاں لکھتے بالکل ہیں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل میں صرف ان کو سب کو سننے والوں کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں، آپ ایک انجان شخص کو ایک دم سے جاننے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، کچھ تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں اور وہ مختلف چیزوں میں چلے جاتے ہیں۔ ارے بھائی، اتنے اتنے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ جو ہے اس میں انیمک ہو جاتے ہو، تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل کر لو، اپنے آپ کو اس قابل کر لو، اتنا اسکلفل کر لو۔ آج ثاقب اظہر کے پیچھے، ریحان اللہ والے کے پیچھے اور دیگر لوگوں کے پیچھے پوری دنیا چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اور میرے پیچھے کیوں نہیں چل سکتی بھائی؟ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ تو صحیح، ایک دفعہ اپنے پر محنت کرو تو صحیح، ٹھیک ہے، بالکل تو کیا لڑکی اور کیا پیسہ اور کیا فیمس، ہر چیز آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی۔ آپ کا بریڈ اینڈ بٹر آپ کے اندر ہے، آپ کا بریڈ اینڈ بٹر جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے اندر ہے، خالی اپنے آپ کو ڈسکرائب کرنے کی دیر ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ڈسکرائب کریں۔ جیسے میں نے اپنی ڈائری میں ٹاسک لکھے کہ آج مجھے 1 گھنٹہ جو ہے گوگل ایڈس کو پڑھنا ہے، فیس بک ایڈس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 15 منٹ کا مجھے ریلیکس کرنا ہے، پھر میں نے 1 گھنٹہ جو ہے الگ الگ کرے انسٹاگرام کو دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا ہے، پھر میں نے 15 منٹ کا ریسٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد مجھے پھر جو ہے الگ الگ کرے وائس اوور کو پڑھنا ہے، مجھے یوٹیوب کو پڑھنا ہے، مجھے ایس ای او کو پڑھنا ہے، مجھے ورڈ پریس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر میں نے کیٹیگری بنا دی کہ کس کو زیادہ پرائرٹی دینی ہے۔ جو چیز مجھے پہلے سمجھ میں آ رہی تھی میں نے ان کو پرائرٹی دے دی، بھلے سے اس کے اندر مجھے پروفٹ کم ہے یا زیادہ ہے، میں نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں، میں نے ان کو پرائرٹی دی۔ یہ تمام طریقے مجھے محمد ثاقب نے سکھائے تھے، سر محمد ثاقب جو ہیں انہوں نے سکھائے تھے، ٹھیک ہے، کہ اپنے ٹاسک کو لکھیں، ٹاسک اچیو کریں، جب تک آپ لکھیں گے نہیں کوئی بھی چیز اچیو نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ تو بس میں نے ٹاسک لکھے، ٹائم ڈیوائڈ کیا، اس میں اپنے لیے ریلیکس موڈ جو ہے 15 منٹ کا رکھا ہر 1 گھنٹے کے بعد، اور پھر ان سب چیزوں کو لے کے چلنا شروع کیا، اور اب تک چل رہا ہوں۔ آگے بھی تو بہت سارے ٹاسک ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ بالکل سر۔ سر میں پیچھے ایک چیز بھول گیا تھا، اسکولز کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ اسکولز آپ گئے ہیں، وہاں سے آپ نے ورک لیا تھا، تو اسکولز میں آپ کو کیا کیا ورک ملا تھا، اور وہاں پہ کیا کیا مشکلات تھیں جو ہرڈلس کو اوور کرنا پڑا آپ کو؟ ہاں، میں اسکول پہنچا، اپنے ایریے کے اسکول میں، اسکول کے اندر میرے بچے بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، میں پہنچا، میں نے پہلے ان کی رپورٹس کارڈ کو دیکھا، میں نے ان کے ایڈمٹ کارڈ کو دیکھا، ٹھیک ہے، میں نے ان کی مختلف چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں نے کہا اس کے اندر یہ کریشن کرنا چاہیے، اس میں یہ کرنا چاہیے، پھر میں نے گھر میں بیٹھ کے ان سے پوچھا بھی نہیں، میں نے گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا اس میں کریشن کرنا شروع کی، اور تمام مواد لے کے میں اسکول کے پرنسپل کے پاس پہنچ گیا، ٹھیک ہے، اسکول کے پرنسپل کے پاس پہنچا، اسکول کے پرنسپل کو پہنچنے کے بعد جو ہے میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا دیکھیں آپ کا لیٹر ہیڈ کس طریقے کا ہے، آپ کا لوگو کس طریقے کا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اسٹرینتھ 5 ساڑھے 5 ہزار بچوں کی ہے،
لیکن آپ کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کیا آپ کا بچہ جو ہے انگلش اسکول ہے آپ کا، کیا آپ کا بچہ انگلش بولتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہو گئی. خیر میں نے ان کو لوگوں کا جو ان کے ہر مہینے ہر سال میں 2 مرتبہ وہ ایڈمٹ کارڈ ایشو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گرلز ان بوائز کو، تو ان کا، اور میں نے ان کے جو ہے ایک ہی سائن بورڈ لگا ہوا تھا اسکول کا، میں نے اس کے بارے میں ان کو بتانا شروع کیا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ورک کر کے لے کے آئیں. تو میں نے ان کو کہا کہ سر میں ورک آلریڈی کر کے لے کے آیا ہوں، میرے پاس تمام چیزیں پہلے سے موجود ہیں. تو بہت خوش ہوئے. پھر میں نے اپنا ٹیبلٹ کھولا اور ان کو دکھانا شروع کیا کہ سر دیکھیں یہ اس طریقے سے ہوگا، یہ اس طرح سے ہوگا، اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو وہ کر کرا کے اب اس اسکول کا جتنا بھی کام ہے وہ میرے پاس موجود ہے. بات یہی ہے کہ آپ اسکلفل ہونے چاہیے. آپ اپنے آپ کو کتنے میں بیچیں گے؟ ٹھیک ہے، میں نے تو ابھی اپنی قیمت لگائی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ 1 لاکھ روپے میری 1 لاکھ روپے میری منزل نہیں ہے. میں 1 لاکھ روپے والا آدمی نہیں ہوں. بالکل بالکل میں 1 لاکھ روپے والا آدمی نہیں ہوں. ابھی تو مجھے اپنی قیمت لگانی ہے. ٹھیک ہے، وہ قیمت میں کب لگاؤں گا کہ جو اسکلز اور جو میں اپنے آپ کو اپنے اندر اتارنا چاہتا ہوں، ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی قیمت لگاؤں گا. ہاں ابھی یہ ہے، اتنا کہہ سکتا ہوں سر. کہ 5 سے 7 لاکھ روپے کا آدمی تو میں ہوں. ہوں جی سر گولف کنٹریز کی بات کر رہے تھے آپ. گولف کنٹریز میں کون کون سے آپ نے وزٹ کیے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں سے آپ کو پاس ٹاسک آئے ہیں اور آپ کر رہے ہیں ابھی؟ وہ ٹاسک میرے جتنے بھی تھے، اگر جاب اپارچونیٹیز کے حساب سے بات کریں گے تو میں دبئی بھی پہنچ چکا ہوں، میں نے ابو دھابی بھی دیکھ لیا، میں نے شارجہ بھی دیکھ لیا، میں دمام بھی پہنچ گیا، میں قطر بھی پہنچ گیا. تو اس طرح سے میں کافی اس جگہ پہ جا کے میں اپنی ڈیوٹیز وغیرہ جو اپنی سروسز پرووائڈ کر چکا ہوں. اور مزے کی بات اسی میں یہی ہے کہ کیونکہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی جاتا تھا تو اپنے بیہیویئر کی وجہ سے، اپنے بولنے کی وجہ سے جو ہے سب سے دوستیاں میری ہو جایا کرتی تھیں. ٹھیک ہے، تو میں نے ان کی تصویروں کو، جن کے کانٹیکٹ میرے پاس سے، انہی تصویروں کو تھوڑا سا اینیمیشن میں چینج کر کے کسی کا موک اپ بنا دیا، کسی کا کچھ کر دیا، وہ میں نے بھیجنا شروع کر دیا. تو وہاں سے میرے پاس سی ویز کی لائن لگ گئی کہ آپ ہمارا، میں نے ایک بندے کا سی وی بنا کے دیا تو انہوں نے پھر مجھے 10 کلائنٹ دے دیے. ٹھیک ہے، جو وقفے وقفے سے آئے لیکن وہ آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ پھر شروع جو ہوا تو اب تک رکا نہیں ہے. ماشاء اللہ سر. اچھا سر، ابھی میں ایک چیز جو ہے نا، یہ مطلب اس کے بعد اب آتے ہیں کلائنٹ کی طرف نا، کہ کلائنٹ جو لینے کی بات ہے کہ کلائنٹ سے سٹارٹ کیسے کرنا ہے. آپ نے کیا کہ نا، آپ نے کوئی بھی چیز اگلے سے منوانی ہے نا، تو آپ کے پاس پہلی چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس سے کوئی بھی فرسٹ اسٹیپ پہ 3 ایسے سوال کریں کہ وہ آپ کو ان کا جواب یس میں دے. تو بالکل، وہ 3 سوال کون سے ہیں؟ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز کہ ایک بالکل بگنر لیول پہ اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا کلائنٹ میل ہے تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ سر آپ کی پسندیدہ خوشبو کون سی ہے؟ کیا جیسمین ہے یا روز ہے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ کی پسندیدہ، سر مجھے لگتا ہے کہ آپ کا پسندیدہ بریانی، آپ کی پسندیدہ ڈش جو ہے وہ بریانی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے کامن سوالات، اس طرح کے کامن سوالات جو ہے آپ بگنر لیول پہ شروع کر سکتے ہیں. جب آپ پروفیشنل لیول پہ آئیں گے تو پھر کہ آپ کے نزدیک سر کیا خیال ہے کہ پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا وقت؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے نزدیک وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو جتنے تعلیمی سیکٹر سے یا پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سب کے سب زیادہ تر جو ہے وقت کو پریفر کریں گے. تو آپ کا پہلے سوال کا جواب جو ہے یس میں آ گیا. ٹھیک ہے، آپ کے پہلے سوال کا جواب یس میں آ جائے گا. تو ایک یہ طویل سلسلہ ہے جس کو ابھی ڈسکرائب کرنا تو شاید پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے ریکمینڈ کروں گا محمد ثاقب، کیونکہ جہاں سے میں نے اپنی پیاس بجھائی ہے تو میں کسی کو بھی غلط جگہ پہ جو ہے وہ نہیں بھیجوں گا. ٹھیک ہے، تو آپ، ہم اور ہمارے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر وہ کامیاب ہونا چاہیں. وہ بےچارے سر ریحان اللہ والا چیخ چیخ کے مسلسل بول رہے ہیں کہ یہ خامخائی کی غربت ختم کرو، خامخائی کی غربت سے اپنے آپ کو باہر نکالو. تو اس کے بازو بنے، اس کے قدم بنے، اس کا سایہ بنے، اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹائیں. وہ تو یہ نہیں کہہ رہا نا کہ آپ پیسے دیں اس کو، وہ تو کہہ رہا ہے آپ پیسے کمائیں بھائی، مجھے کچھ نہ دیں. ایسے ہی ہے.
بالکل بالکل سر یہی کہہ رہے ہیں، ایسے کہہ رہے جی ہیں سر. کنٹینیو کریں یا پھر سیکنڈ سیشن کر لیں ابھی؟ ڈزنٹ میٹر، میرے خیال سے سیکنڈ سیشن کر لیں کیونکہ لائٹ بہت وہ ہو گئی ہے نا. ہاں جی بالکل ہی ڈارک ہو گیا ہے، تو میرے خیال سیکنڈ سیشن کر لیتے ہیں. تو فی الحال اس کو فرسٹ ایپیسوڈ پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، تو سیکنڈ اوکے اوکے ڈیئر، ٹھیک ہے سر. تو اوکے انشاءاللہ کوئی پھر ایشو نہیں نیکسٹ ہے. سر. تھینک یو. سو نائس، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.